علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. درود پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز قرآن مجید ایک تھکے ماندے آدمی کی شکل میں اپنے پڑھنے والے کے پاس آئے گا اور پوچھے گا مجھے پہچانتے ہو؟ میں ہی وہ ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور تجھے گرمی میں پیاسا رکھا. بے شک ہر تجارت کرنے والا اپنی تجارت کا ثمر حاصل کرنا چاہتا ہے. آج میں دوسرے تاجروں کو چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہوں. پڑھنے والے کو دائیں ہاتھ میں بادشاہی دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ عطا کیا جائے گا. اس کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو 2 قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جس کے مقابلے میں دنیا مافیہا کی ساری دولت ہیچ ہوگی. قاری کے والدین عرض کریں گے اے رب ہماری یہ عزت افزائی کس عمل کے بدلے میں ہوئی ہے؟ انہیں جواب دیا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن مجید پڑھانے کے بدلے میں. خود کاری سے قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن مجید جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا اسی طرح پڑھ اور جنت کے درجات چڑھتا جا. تیرا آخری درجہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. اس حدیث پاک میں قرآن مجید کو پڑھنے کی اور والدین کو اس کا اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کا قیامت کے دن یہ مقام ملے گا. جس نے اپنے بچے کو حفظ کروایا قرآن مجید یہ ہے اس کو مکمل پڑھایا حفظ کروایا تو وہ پھر بعد میں اس کی تلاوت کرتا رہا تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اس کو بھی ایسا درجہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جہاں تک تو قرآن پاک پڑھتا جا اور تو جنت میں داخل ہوتا جا. جہاں پر تیرا یہ آخری آیت ختم ہو جائے گی وہاں پر تیرا درجہ ہوگا. اور والدین کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز بخشے گا کہ ان کو قیمتی جو ہے وہ موتیوں کے تاج پہنایا جائے گا. تو وہ عرض کریں گے یا اللہ کہ یہ کس وجہ سے تو نے آج ہمیں تاج پہنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا تھا. اپنے بچوں کو قرآن سکھایا تھا. تو قرآن مجید جو ہے یہ سیکھنا سکھانا اور پڑھنا پڑھانا یہ اللہ کے ہاں بہت محبوب عمل ہے. کیونکہ سب سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے. یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اسی طرح کتاب بھی آخری ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید کی دولت عطا فرمائی ہے. تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے, ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا. تو یہ قرآن مجید پڑھنا پڑھانا یہ اللہ کے ہاں بہت ہی مقبول عمل ہے. تو ہمیں قرآن مجید کو کھولنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید پڑھائیں اور ان کو سکھائیں اور ان کو ترغیب دیں
یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کتنا وقت ہم جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ ہمارے پاس سفارش کرے گا، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ تو اگر ہم پڑھیں گے نہیں، قرآن مجید کو دیکھیں گے نہیں، تو پھر کیسے کل ہماری نجات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ فائدہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کو سیکھیں، خود بھی اس کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔